کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت اسمر اللون اذا مشى يتقفأ او كما قال. یہ دوسری حدیث ہے شمائل ترمذی کی جو میں نے پڑھی ہے. اس حدیث میں نبی علیہ السلام کے خلق یعنی آپ کی شکل و صورت اس کے متعلق کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں اور بہت ہی ضروری ہے شکل و صورت نبی علیہ السلام کی پہچاننا. اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ خاص طور سے اس فتنے کے دور میں ابھی جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا پاکستان میں ایک قتل ہوا عدالت میں. کوئی انسان 20 سال سے اپنے آپ کو نبی کہتا تھا, نبی کہتا رہا, کیس چل رہا تھا, معاملات آگے پیچھے ہو رہے تھے. چند دن پہلے بھی سنا ہوگا, پیپر پڑھا ہوگا, عدالت میں پیش کیا گیا. ایک نوجوان آیا اور وہیں اس کو عدالت میں سب کے سامنے ختم کر دیا. بہرحال ہوا, اس کا لقب پڑ گیا غازی. اس لڑکے کا نام, نوجوان لڑکا ہے, غازی بن گیا. بہرحال وہ کیا صحیح یا غلط وہ نہیں مسئلہ یہاں کر رہے ہیں. بات جو کر رہے ہیں یہ کہ نبی علیہ السلام کی شکل و صورت کیوں جاننا پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جب پولیس نے چاروں طرف سے گھیراؤ کیا اور ہتھکڑی لگانے کے لیے آگے بڑھی, اس نے کہا کہ سن لو میں نے اپنے سے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے خواب میں, اور یہ جو اسلحہ ہے میرا نہیں, اللہ کے رسول نے دیا ہے, اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جا کے اس کو تم قتل کرو. تو میں نے اللہ کے رسول کی. لوگ کہتے ہیں کہ جو پولیس ہتھکڑی لگانے کے لیے دوڑی تھی, جب اس نے جھوٹا خواب بیان کیا سب پیچھے ہٹ گئے. نہیں, حضور پاک اس کے پاس آئے تھے, اب اس کو کیسے ہاتھ لگے, ذرا سوچو. کیسے کیسے نبی علیہ السلام کے متعلق کیسے کیسے نام لے کر کے اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ضروری ہے سمجھنا. اس لیے
خوب غور سے توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیثیں تو بہت پڑھتے ہیں جہاں تک سیرت کا معاملہ ہے، لیکن سورت جو آپ کی حلیہ مبارک ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اسی لیے آج تک عوام کو جتنا جس نے چاہا اتنا بیوقوف بنایا. اس لیے خوب اچھی طرح سے، کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ ہر سال خود یہاں رسول موئی مبارک کا دیدار کرایا جاتا ہے؟ جب آپ کے بالوں کا پتہ نہ ہو کیسے تھا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ تو اس لیے پہچاننا ضروری ہے. چلو پہلے حدیث کی سند کو دیکھیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا حمید ابن مسعدہ البصری. ہم نے بتایا کہ کم سے کم 2-3 سندوں کو سمجھ لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہاں کس طرح سے حدیث کو صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے اور علماء نے کیسے محفوظ کیا. امام ترمذی کے استاد کون ہیں؟ حمید بن مسعدہ البصری، یعنی بصرہ کے رہنے والے. محدثین نے ان کے متعلق لکھا کہ ان کی ولادت تقریباً 244 ہجری کے اندر ہوئی. یہ 3 صدی ہجری کے ہیں، 3 صدی ہجری کے. امام ابو حاتم ذرا دیکھیں محدثین. امام ابو حاتم کہتے ہیں میں تقریباً نہیں، وفات 244 ہجری، ولادت نہیں، کیا وفات 244 ہجری. دیکھو اور کتنی دقیق نگاہ. امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں 240 کے قریب ان کی حدیثیں سب لکھ چکا تھا. امام ابو حاتم کہا رئی میں تھے، خراسان میں، اور یہ کہاں تھے؟ بصرہ میں. کہتے ہیں ان کی ساری حدیثیں میں، بہت ساری حدیثیں ان کی میں لکھ چکا تھا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی. سند کے ساتھ نوٹ کیا، لیکن ان سے جو لوگ حدیث سنے تھے ان کے ذریعے آئی بات سمجھ میں نا؟ نہیں آئی. یعنی ایک استاد ہے، ہم سے کچھ لوگ 10 سال پہلے پڑھے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے 40 سال پہلے پڑھے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی آج آئے ہیں، 2 مرتبہ سے آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کیسٹوں کے ذریعے ہماری بات تو 40 سال سے لوگ سنیں. آج کیا کہتے ہیں؟ ارے بات ہمیشہ سنتے تو رہتے ہیں لیکن کبھی سامنے ملاقات نہیں ہوئی تھی. باتیں پھیل جاتی ہیں کسی کے ذریعے. تو ان سے حمید ابن مسعدہ کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور شاگردوں کے ذریعے ان کی حدیث کس نے محفوظ کر لیا تھا؟ ابو حاتم رازی. ابو حاتم رازی کس کی؟ حمید بن مسعدہ کی. دیکھو اب کیا ضرورت تھی، بیٹھے رہتے وہاں. لیکن کہتے نہیں، ہم چاہتے، ہم نے سوچا کہ چلو اب حالات اچھے ہوئے ہیں، چلو اتنی حدیثیں میں نے لکھی ہیں، سند تو ہے لیکن ڈائریکٹ جس کی حدیثیں اس سے سن لیں اس کو، اور یعنی اپنی سند عالی کرنے کے لیے چلے گئے. کہتے ہیں مہینوں کا سفر طے کر کے نکلا، لیکن جب بصرہ پہنچا تو پتا چلا کہ لوگ ان کو دفنا چکے ہیں. کہتے اتنا لمبا سفر میں نے کیا. رئی سے کہاں آیا؟ بصرہ آئے، لیکن جب بصرہ پہنچے تو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. اس لیے کتنی امانت داری کے ساتھ، یعنی اتنا چھپانا بھی گوارا نہیں. ان سے نہیں بیان کرتے. کہتے کیا؟ ہم نے کس سے سنا؟ حمید سے.
یعنی اتنی امانت داری کے ساتھ حدیث نوٹ کی. کہتے ہیں اتنی مشقت، اتنا لمبا سفر طے کر کے گیا. جب وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ لوگ ان کو دفنا چکے، انتقال ہو چکا ہے. یہ اس طرح سے محدثین نے اہتمام کیا. ان کے اساتذہ میں حماد بن زید، بشر بن مفضل، ابن علیہ، اور کمال تو یہ ہے کہ ان سے جو ہے بہت بڑی جماعت نے نوٹ کیا ہے، بڑی جماعت سے روایت کیا ہے. انہوں نے بہت سارے علماء سے حدیث روایت کی. اور ان سے ان کے شاگردوں میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو نقل نہیں کی، لیکن امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ، یعنی یہ سب کے استاد ہیں. بخاری کے کیا کہتے ہیں، مسلم کے، ابو داؤد کے، ترمذی کے، نسائی کے اور ابن ماجہ کے. اب اس کے علاوہ تو بہت ان کا استاد ہونا یہ اصل بڑا کمال ہے. باقی تو بہت اور سارے لوگ ان سے حدیث پڑھتے ہی رہے. یہ تو ہیں کون؟ جی. اور بعض لوگ کہتے تھے کہ حمید کی جب بھی میں نے حدیث پڑھی تو کوئی نہ کوئی نیا فائدہ ہم کو ضرور حاصل ہوا. چلو دوسرے راوی عبد الوہاب الثقفی رحمہ اللہ، ابو محمد البصری. ان کی وفات بھی کہتے ہیں 239 239. ہاں یہ ان کی انتقال ہوا. اللہ اکبر. تیسرے راوی ہیں حمید بن ابی حمید. ان کا لقب ہے الطویل، لمبو. سمجھ گئے نا کیا؟ تو کہتے ہیں بہت لمبے تھے. تیسرے کا لقب کیا پڑ گیا تھا؟ طویل. کون؟ اور لمبو آدمی. یہی وہ مقام ہے جہاں کسی کے عیب کو بیان کرنا غیبت نہیں سمجھا جائے گا، تعارف کے لیے ہے. کیوں؟ حمید نام کے سینکڑوں ہیں، لیکن جب طویل کرتے تو سب پہچان جائے. وہ تعارف کے طور پر کیا ہے. اور حمید الحمدللہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بارہا سن ہی چکے ہیں. یہ ہاں خادم رسول جو تقریباً جس پر بڑا فخر کرتے تھے. 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کیا. اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے کا بھی ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے. ان کی ماں ام انس کہتی ہیں، انس کی ماں کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو کوئی ایسا مدینے کا باشندہ نہیں تھا جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں کوئی گفٹ اور تحفہ پیش نہ کر رہا ہو. ہر ایک جتنے تھے. لیکن ان کے حالات اس وقت بہت پریشان کن تھے. مسلمان ہو گئی تھی. انس بالکل چھوٹے سے تھے. مالک جو تھے ان کے شوہر وہ کفر و شرک پر اڑے ہوئے تھے. وہ برابر مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کی والدہ اپنی جگہ پر ڈٹی تھی. وہ شوہر کی ہر بات مانتے، لیکن کہتے نہیں ایمان نہیں چھوڑ سکتی. برابر میاں بیوی کے ٹکر ہوتی رہی. ایک دن کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے انس کو اسلام سکھا رہی تھی، بتا رہی تھی، پڑھا رہی تھی. اتنے میں ہمارے شوہر مالک آئے تو بڑے زور سے ڈٹا کہ لا تفسدی علی ابنی، تم تو برباد ہو چکی ہو، ہمارے بیٹے کو برباد نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہم بیٹے کو کی اصلاح کر رہی ہے، برباد نہیں کر رہی ہے. یوں ہی چل رہے تھے. ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے یہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے. کون؟ مالک. شام کی طرف جا رہے تھے
کچھ ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ڈاکو ملے، سب چھین لیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اب بیوہ ہو گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتے ہیں بیوی کی زندگی کوئی آمدنی نہیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن کہتے ہیں جب مدینے میں اللہ کے رسول آئے تو مرد عورت امیر غریب ہر ایک انسان کوئی نہ کوئی چیز گفٹ دیتا تھا، ہدیہ لے کے، کچھ نہیں تو کوئی کھانا ہی پکا کے لے کے جا رہا ہے۔ کہتی بس میں اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتی تھی کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ کے رسول کو بطور گفٹ کے دے سکو۔ روتی، پریشان رہتی، اللہ پورے مدینے میں ہر انسان کچھ نہ کچھ آپ کے رسول کی خدمت میں گفٹ پہ، لیکن میں کچھ نہیں دے سکتی، بہت پریشان رہتی تھی۔ آخر میں اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، اپنے بیٹے انس کو لی اور سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، آئیں کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا باپ ڈاکو نے قتل کر دیا ہے، ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی مال اور دولت نہیں ہے، بڑی غربت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ جب سے آئے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ مدینے کا کوئی انسان ایسا نہیں جو آپ کی خدمت کوئی نہ کوئی گفٹ نہ دے رہا۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ آج میں نے سوچا کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا لیکن ایک بیٹا دیا ہے انس، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس بیٹے ہی کو آپ کو گفٹ کر کے دے دوں، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، جیسے چاہیں آپ اس سے خدمت لے، میں نے آپ کے لیے اس بچے کو وقف کر دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اہل علم کہتے ہیں یہ اسلام کا سب سے پہلا وقف ہے جو اولاد کی شکل میں ام سلیم نے کیا ہے، اور کہتی کیا ہے وہ بھی بڑی برکت کی چیز، یا رسول اللہ ان ھذا ابنی غلام کیس، یہ میرا بیٹا جو ہے کوئی بیکار نہیں ہے، ہم نے تجربہ کیا کہ بہت ہی زیادہ ذہین، بہت ہی زیادہ عقل مند، بہت ہی اچھے دماغ کا ہے، تو میں نے سب کچھ بھی دے رہے تھے جن کے پاس، میرے پاس یہی بیٹا تھا، میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں دے دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول کیا اور واپس چلی گئی ہوں۔ یعنی ایسی قربانیاں بھی ہماری ماں اور بہنوں نے دیا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ ان کی والدہ سے محبت کرتے تھے، برابر جاتی ملنے کے لیے، اور جنت کی بشارت بھی ان کو سنائی گئی، جنت کی بشارت ان کو ملی اسی بنا پر، اور نبی علیہ السلام برابر جایا کرتے تھے، ان کے پاس بھی جو کچھ رہتا پکا کے رکھتے۔ ایک دن بلائیں، نبی علیہ السلام گئے تو کھانے کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلیم ذرا چٹائی لاؤ، چٹائی لیا اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، نماز وغیرہ پڑھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ اپنے خادم انس کو کچھ دعا دے دیں، اپنے خادم یہ انس کو کچھ دعائیں دے دیں۔ یہ مصنون طریقہ ہے کہ نیک لوگوں سے اپنے اولاد کے حق میں کیا کرایا جائے، دعائیں کرائی جائے۔ یا رسول اللہ دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت دعا کی، 3 چیزیں دعا کی، اللہ اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کی زندگی میں برکت دے دے۔ 3 چیزیں، مال، اولاد اور زندگی، اور واقعی اللہ تعالی نے تینوں میں ایسی برکت دی کہ دنیا میں ان کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص تھے،
انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن لیس بالطویل ولا بالقصیر. ایک چیز تو پہلی چیزیں بتائی کہ اللہ کے رسول نہ تو بہت ہی لمبے تھے اور نہ ناطق ہوتے تھے. کیا تھے؟ درمیانہ. لیکن اس درمیانے چال میں بھی آگے درمیانے قد میں بھی آگے آ رہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے سب سے نمایاں آپ رہتے. یعنی ایسے لمبے نہیں تھے کہ لوگوں میں عیب سمجھا جائے، ورنہ آپ کا قد ایسا تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو لوگوں میں آپ نمایاں ہوتے. یہ تو قد، ہاں آپ کا قد یہ تھا. نمبر 2 حسن الجسم، آپ کا جسم بڑا خوبصورت تھا. کیا مطلب؟ ایک تو کہتے بھائی کیا چہرہ خوبصورت ہے. سب ہمارے یہاں زیادہ دار و مدار کیا ہے؟ چہرے پر ہے. ہاں چہرے پر ہے. لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ ہی خوبصورت نہیں تھا، چہرہ تو بے مثال تھا ہی آپ کا. آپ کا جسم جو تھا، فٹنگ، صحت، تندرستی، یہ خود جسم بھی آپ کا بے مثال خوبصورت تھا. نہیں سمجھے؟ کہتے نہیں یار چہرہ تو ہے لیکن اس کا بدن ذرا دیکھو کتنا فٹ، کتنا ہاتھ دیکھو، پیر دیکھو، سینہ دیکھو، سمجھ گیا کتنا خوبصورت ہے یہ. تو جسم بھی آپ کا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 وکان شعرہ لیس بجعد ولا سبط، یہ تو گزر چکا ہے. آپ کے بال مبارک کیسے تھے؟ نہ تو بہت گھونگھیرے مڑے ہوئے تھے اور نہ تو بالکل ریشم کی طرح سیدھے تھے. ہم نے کہا جیسے آپ لوگوں کے یعنی 3 قسم کے بال ہوتے ہیں، ایک تو بالکل مڑا ہوا اور دوسرا دیکھو ریشم کی طرح لٹکتا ہوا اور تیسرا ہوتا ہے کہ نہیں بیچ میں. اور سب سے اچھا بال یہی سمجھا جاتا ہے اور وہ بھی یہ سب سے اچھا بال تو سمجھا جاتا ہے. اور لوگوں میں بھی یہ چیز اللہ کے رسول کی سب سے اچھی تھی. آگے حدیث آ رہی ہے. اسمر اللون، آپ اسمر اللون تھے، یعنی آپ سانولے گندمی کلر کے تھے. کیا؟ گندمی. یعنی اس سے پہلے حدیث گزری ہے نہ تو آپ بالکل چونے کی طرح سفید دیکھتے ہیں، کوئی آدمی اتنا سفید ہوتا ہے کہ اس سفیدی اس کی خوبصورتی کو مار دیتی. کسی کو برس ہو جاتی کہ اتنا سفید ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں بڑی سفید ایسا سمجھا جاتا ہے. تو چونے کی طرح بالکل آپ سفید، کیوں؟ خالی سفیدی ہے تو اس میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اور نہ تو آپ سانولے تھے، بلکہ آپ کیا تھے؟ گندمی کلر. یعنی آپ گورے تھے، بالکل سفید نہ تھے، سانولے بھی نہیں، کالے بھی نہیں تھے، بلکہ آپ کا گورا پن جو تھا وہ ذرا اس تھا کہ جس سے آپ کے چہرے پر ایک قسم کا حسن اور نور ٹپکتا ہو، چمکتا ہوا چہرہ تھا. اور واقعی آپ دیکھیں ایک تو بالکل گورا اور دوسرا سانولا کالا، ایک کو کہتا ہے گندمی کلر. یہ سب سے اچھا گندم سمجھتے ہیں نا؟ ہاں گندمی کلر جو ہوتا ہے یہ، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کا گندمی کلر. دنیا میں جتنے گندمی کلر کے تھے ان میں سب سے کھلتا ہوا چمکتا ہوا چہرہ کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ بات ہو گئی. آخری چیز آپ کی چال کیسی تھی؟ اللہ اکبر. اذا مشى یتکفؤ، جب آپ چلتے تو جھکے ہوئے ہوتے تھے. یعنی
ایک آدمی ایسے چلتا ہے سینہ تان کر کے، وہ بھی غلط بد اخلاق. بالکل جھک کر کے چلنا وہ بھی ہے. آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے اور جب چلتے تو جیسے آدمی اوپر سے اترتا ہے تو نگاہیں نیچی اور لیکن اسپیڈ تھوڑی سے بڑی. معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول اوپر سے اتر رہے ہیں. یا تکف ہو، سمجھ گئے نا؟ سیدھے چلنے پر زمین میں اور اوپر سے اترنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ جھکے لیکن آپ رفتار ایسی ہوتی جیسے کہ آپ کسی بلندی سے اوپر سے اتر رہے ہیں. یہ آپ کی چال تھی، سب سے بہترین چال. نگاہیں نیچی، سینہ اکڑ کر کے چلنا وہ بھی بڑا عیب. جھک کر کے چلنا یہ بھی لوگ کہیں ریکارڈ کر رہا ہے. اور آپ چلتے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے، سامنے دیکھتے اور چلتے اسپیڈ کے ساتھ، اور معلوم پڑتا ہے کہ آپ اوپر سے اتر رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی چال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ چیز حضرت فاطمہ میں پائی جاتی تھی. حضرت فاطمہ کے اندر وہ چلتی سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول چل رہے ہیں. فاطمہ ہمارے یہاں ہمارے مشائخ جو ہمارے اساتذہ تھے بڑی عجیب سی بات کہتے تھے. جب حدیث بتاتے کہ بھئی اللہ کے رسول چلتے تھے تو کہتے تھے لوگ کہ اگر کیسے چل دیکھنا ہو تو مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری کو دیکھ لیں. آپ لوگ تو نہیں جانتے ہو گے، تم ہاں نہیں جانتے ہو گے. ہمارے جماعت میں ایک بہت بڑے خطیب بے مثال گزرے ہیں، مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگر نیپالی. یہ بستی ڈسٹرکٹ جو ہے یو پی کا، بالکل اس کا بڑھنی بازار جو ہے، بڑھنی بازار یہ بالکل نیپال کی بارڈر پر ہے. بس ادھر انڈیا ہے، پھر اتنی جگہ خالی ہے کچی، اور ادھر کیا ہے وہ نیپال ہے. زندگی آدمی یہاں گزارتا ہے، سمجھ گئے نا، اور نماز اذان ہوتے چلا جاتا ہے کیونکہ مسجد ہے نیپال کے بارڈر پر ہے. تو یہ بالکل ملی ہوئی بارڈر ہے. تو وہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے یہ دہلی رحمانیہ کے پڑھے ہوئے تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بڑے اچھے. 1999 میں انتقال ہوا ہے. ہم ایسے ہی بنارس اجلاس میں تھے، کاش کہ پہلے معلوم ہو گیا ہوتا. تقریر کی، بڑے بھائی بھی ساتھ میں تھے. واپس آئے، اس وقت موبائل وغیرہ تو تھا نہیں. جیسے فجر کے پہلے گھر پہنچے تو پتا چلا کہ جھنڈے نگری کا انتقال ہو گیا ہے. وہیں سے معلوم ہوتا تو ہم لوگ وہیں چلے جاتے، آدھی رات سے جنازہ پڑھ کر جاتے. 99 میں انتقال ہوا. تو یہ بڑے مشہور ہے، کبھی کیسٹ سنے مل جائے تو بے مثال خطیب تھے. یہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے اگر اس حدیث پر اللہ کے رسول کے چلنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس کی جھلک دیکھنی ہو تو مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری جیسے چلتے ہیں. تقریباً جو ہے یہ تکفؤ، جھکے، رفتار زیادہ، اور معلوم پڑا ایک اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. یہ آپ کی چال، آپ کے بال مبارک اور آپ کے جسم وغیرہ کی کیفیت تھی. اگلی بات سمجھ میں. تیسری حدیث قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدی قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين
عظیم الجمہ الی شحمت اذنیہ علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ. اللہ، یہ نبی علیہ السلام کی کہ حلیہ مبارک کی چند چیزیں اس حدیث میں بیان کی. اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ برا ابن عازب. پہلے حدیث کو دیکھیں. سند، حدیث کے پہلے راوی کون ہے؟ امام ترمذی کو استاد محمد بن بشار. ان کا لقب ہے بندار. کیا؟ بندار. با نون دال الف اور را، بندار. ان کو بندار سے قال حدثنا بندارن قال حدثنا غندرن، یہ بڑی مشہور سند ہے. ان کا لقب ہے بندار اور استاد کا نام ہے کیا؟ گندر. بندار. یہ جس زبان کے تھے خراسانی، ان کے زبان میں بندار کہتے تھے حافظ جی کو. حافظ کو سمجھ گئے نا؟ حافظ کو حافظ الحدیث سے، اسی لیے ان کا لقب کیا تھا؟ بندار. لوگ قال حدثنا بندارن، بندار نے حافظ صاحب نے. حافظ سے مراد قرآن کے حافظ تو تھے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ حدیث کے حافظ تھے. بڑے مشہور راوی ہیں یہ، اور ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی چیز. بصرہ میں رہتے تھے، بصرہ میں آ کے آباد تھے، بصرہ میں رہتے تھے. عبرت و نصیحت کی چیز، گھر میں ان کی بوڑھی ماں تھی، بیوہ. والد کا انتقال، اور ان کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا. اللہ کرے ایسے ہی ہم سب کو بنائے، ان کو بھی بنائے، آپ لوگوں کو بنائے. ہم تو ماں باپ سے محروم ہیں، ہم کیا بتائیں. جن کے ماں باپ ہیں، عبرت و نصیحت کی چیز ہے. ہاں، اور پھر حدیث پڑھنے والوں کا اخلاق، ان کا عمل بھی ذرا دیکھیں. اللہ اکبر. بوڑھی ماں تھی. جب یہ سوچے کہ ہم نے بصرہ کی حدیثیں تو علماء کے سے پڑھ کے حدیثیں حاصل کر لی، اب باہر جائیں، تو ان کی ماں نے منع کر دیا، بیٹے مجھے اس بڑھاپے میں اکیلے چھوڑ کے کہاں تم جائے، کون ہماری دیکھ بھال کرے گا. منع کر دیا. انہوں نے اف نہیں کہا، ٹھان لیا کہ نہیں، اماں منع کرے تو نہیں جاؤں گا. رک گئے. لیکن کہتے ہیں، واللہ کہتے ہیں، یہ تو ماں کی فرما برداری سن لی. اب ماں کی فرما برداری کا انجام ذرا دیکھو، فوائد ذرا دیکھو. بڑا بدنصیب ہے انسان جو ماں باپ کی بات نہ مانے. کہتے ہیں فَمَنَعَتْنِي أُمِّي فَأَطَعْتُهَا، میری ماں نے ہم کو روک دیا، میں نے ضد نہیں کیا، میں نے اپنے ماں کی بات مان لی. حالانکہ ایک اچھے کام سے ماں روک رہی تھی، حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے نا. آج کی اولاد کتنے غلط کاموں میں بھی ماں باپ کی بات نہیں ماننے کے لیے تیار. کہتے ہیں فَمَنَعَتْنِي أُمِّي فَأَطَعْتُهَا، میری ماں نے ہم کو چھوڑ کر جانے سے منع کیا اور میں نے ماں کی بات مان لی. فَبُورِكَ لِي فِيهِ، لیکن ماں کی بات ماننے کی وجہ سے رب نے ہمیں بعد میں بڑی برکتوں سے نوازا جو ہم تصور نہیں کر سکتے. برکتوں سے نوازا. اب برکتیں کیسے، اس کو ذرا سا دیکھو. نمبر 1، کتنی عجیب سے بات ہے. نمبر 1 کہتے ہیں ایسی برکت دی جب ماں نے منع کیا کہ بیٹے تم ہم کو چھوڑ کے نہ جاؤ، یہیں رہو. اماں کی بات تھی، سارا سفر ہم نے کینسل کر دیا. نہ مدینہ جا سکے، نہ مکہ جا سکے، نہ حجاز گئے، نہ یمن گئے، نہ مصر گئے، نہ بغداد گئے. ماں نے منع کر دیا، بس بیٹھ گئے. کہتے لیکن اللہ نے ماں کی فرما برداری کی بات مان لی. ایسی برکت اللہ نے ہم کو دیا، ہم ماں ایسی برکتوں سے نوازا. اس کی
ایک شکل تو یہ کہتے ہیں کتب انی 5 قرون وحدثت وانا ابن 18 سنہ. کہتے ہیں پہلی برکت تو یہ کہ اللہ نے جو ماں کی بات مان کر کے جو ہم نے علم حاصل کیا تھا، جو حدیثیں حاصل کی تھی، اتنی برکت دیا کہ ابھی 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے تو ساری دنیا ہم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آنے لگی. یعنی اللہ نے تالی کو جائے کیا بنا دیا؟ استاد. کہتے تھے ماں کی برکت ہے، ماں کی اطاعت و فرما برداری کی برکت ہے. دوسری چیز جو بڑی عجیب و غریب، کہتے ہیں دوسری چیز کتب انی 5 قرون، کتب انی 5 قرون، اور مجھ سے 5 نسلوں نے ہم سے حدیثیں لکھی. نہیں سمجھ میں آیا؟ 5 نسلیں. کتنی؟ 5 نسلیں ہم سے حدیث لکھنے کے لیے آئی، آتی رہیں. کیا مطلب؟ آدمی آیا، اس کا بیٹا آیا، پھر بیٹے کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا. کہتے ہیں سب یہ برکت کس کی تھی؟ فَأَمَرَتْنِی أُمِّی فَأَطَعْتُهَا فَبُورِکَ لِی. ماں نے منع کر دیا، میں باز آ گیا. ایسی برکت دیا کہ 18 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد بنا دیا، اور پھر اتنی لمبی عمر ایسی برکت دیا کہ 5 نسلیں ہم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آنے لگی. ارے کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے. واللہ ہم کبھی سوچتے ہیں صرف اللہ کی مہربانی، والدین کی دعائیں، سننے والوں کی دعائیں. آج میں 5-6 سال پہلے سے حساب لگایا، ایک مرتبہ سے سعودیہ سے طلب کیا گیا تھا اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کریں، تو میں نے حساب لگایا کہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے تو بہت ہو جاتے ہیں. ابھی صرف ہم جمعے کے خطبے کے حساب لگاتے ہیں تو شاید ہزاروں آدمی ایسے ہوں گے کہ پوری 5 نسلیں جو ہیں خطبہ سن رہی ہیں. 4 نسلیں تو ہمارے اپنے گھر کی ہیں، اور 5ویں بھی ہو سکتی ہیں، 5ویں بھی ہمارے اپنے گھر کی. یہ دن جاتے ہوئے کہاں گزرتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. میرے خیال سے ایسے دوسری جماعت میں پڑھ رہے تھے، دوسری جماعت میں پڑھتے تھے. ایک دن والد صاحب سے کہا کہ میں نے انجمن میں تقریر کی تھی. انجمن کیا کہتے ہیں؟ وہ جو طلبہ کا ہوتا ہے، سمجھیے نا، یہاں عربی میں نادی کہتے ہیں. بس اتنا والد صاحب نے سنا، زبردستی جمعے کے دن. والد صاحب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، دھکیل دیا ممبر پر. اب 1-2 مرتبہ کے بعد ڈر اور خوف دور ہو گیا. اندان بنداس وقت جاتے ہوئے دیری نہیں لگتی. بس یہ برکت اس کو سمجھنا چاہیے. کتنے میں نے حساب لگایا تو بہت سارے لوگ 5 نسلوں تک تو ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم کو اللہ نے کیسے برکت دیا؟ صرف یہ کہ ہم نے ماں کی فرمانبرداری کی. فَمَنَعَتْنِی مِنَ الْخُرُوجِ فَأَطَعْتُهَا. منع کر دیا بیٹے ہم کو چھوڑ کے نہ جاؤ. یہاں امارات میں آج سے تقریباً 10-12 سال قبل 12ویں کلاس کی ایک بچی تھی. 12ویں کی ہمیں تو 12ویں کلاس کا امتحان کتنا اہم ہوتا ہے. 12ویں کلاس کی بچی تھی. سالانہ امتحان ہو رہا تھا یہاں.
اور وہ بچی جو ہے ماں اس کی بڑی سیریس تھی. ماں رات پڑھنے کے لیے بیٹھے، ماں کا درد ہو ماں بلا لیتی تھی. پریشان ہو گئی بیچاری، ماں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. رات میں ایک لفظ کتاب کھول کر کے پڑھنے کا موقع نہیں لگا، حالانکہ سالانہ امتحان تھا. واقعی خطیب خطبے میں نقل کر رہا تو اس بچی کا واقعہ کہ بچی صبح جب ہوئی ایگزام کے لیے تو ماں نے اجازت دی کہ ہاں جاؤ امتحان دے گی، لیکن فوراً آ جاؤ. کہتی ہے جب میں گئی اور پیپر ہمارے ہاتھ میں آیا، سوال پڑھی، کہتی ہے کہ اللہ کی قسم معلوم پڑتا ہے کہ سوال کا حل جن صفحات میں کتابوں کے اندر معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے کتاب کھلی ہے، دیکھ کر کے نوٹ کر رہی ہو. ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، اس میں کبھی نظر انداز نہ کیا جائے. میں نے کہا جس کے ہیں وہ قدر کر لے اور جس کے نہیں وہ تو محروم ہیں، سمجھئے نا. لیکن ماں باپ کی خدمت. محمد بن بشار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فبور کلیفی، ہم نے ماں کی فرما برداری کر لی، اللہ نے اتنی برکت دیا. ایک تو یہ کہ 18 سال جو حدیث حاصل کرنے طالب علم کے زمانہ اللہ نے استاد بنایا. دنیا سے لوگ ہم کو ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے، میں اپنی ماں کو لے کر کے بیٹھا ہوا، آتے تھے ہم سے حدیث پڑھنے کے لیے. اور پھر کہتے ہیں 5 نسلیں، باپ، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، 5 نسلوں تک ماں کی خدمت تھی، ماں کی فرما برداری. اس برکت سے اللہ تعالی نے مجھے یہ عزت دنیا میں دیا. تو جن کے ماں باپ ہیں وہ قدر کر لیں. باقی ماں باپ کے جانے کے بعد کبھی کوئی ماں باپ نے کوئی بات کہی ہو یا کوئی خواہش ظاہر کی ہو اور آپ نہ اس وقت بات مانے ہو، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو وہی چیزیں زندگی بھر انسان کو رلاتے ہیں. اس لیے قدر کر لیں جن کے پاس محمد. سمجھ گئے نا. یہ تو بندار محمد بن بشار جن کا لقب کیا ہے؟ بندار. دوسرے ہیں محمد بن جعفر غندر. کیا؟ غندر، یہ بھی ان کا لقب ہے. تیسرے ہیں، تیسرے کون ہے؟ شعبہ. کون؟ شعبہ ابن الحجاج. شعبہ ابن الحجاج یہ بھی بڑے تاریخی آدمی ہیں. وفات 80 یا 82، ان کی ولادت 80 یا 82 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 165 میں. 165 میں. ذرا سا ان کے بھی متعلق تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے. ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. تاریخ وفات معلوم ہو گئی ہے. یہ بصرہ میں آ کر کے آباد تھے. بصری اس لیے ان کو بصری کہتے ہیں. بصری کیا؟ شعبہ ابن الحجاج امیر المومنین. اللہ اکبر. حدیث قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ علماء ہی اصل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. زندگی میں اتنے بڑے عالم تھے لیکن کہتے تھے ما من شیء اخوف عندنا من ان يدخلنی النار من الحدیث. اللہ اکبر. اتنا بڑا عالم کی سوچ پوری دنیا ان کو کیا کہے؟ امیر المؤمنین. کہتے ہیں بلکہ بعض صحابہ سے بھی کہتے ہیں ملاقات ان کی، اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن کہتے کیا ہے؟ زندگی بھر روتے اور کہتے لوگ ما من شیء
اخوف عندي من ان يدخلني النار من الحدیث. لوگوں، مجھے سب سے زیادہ ڈر جس بات پر ہے، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر مجھے ہے کہ کوئی چیز اگر مجھے جہنم میں پہنچا سکتی ہے تو سب سے خطرناک چیز حدیث رسول ہے، یہی ہم کو جہنم میں داخل کر دے گی. دیکھا آپ نے؟ اگر کوئی چیز ہمیں جہنم میں کا اگر مجھے جہنم کا خوف اور ڈر ہے تو سب سے زیادہ حدیث سے ڈر ہے کہ یہی حدیث ہم کو جہنم میں پہنچا دے گی. انسان سوچ سکتا ہے. اہل علم کہتے ہیں جس کو حدیث کا علم ہوگا، اگر عالم ربانی ہے تو ضرور یہی سوچتا ہوگا، یہی اس کا کردار ہوگا. حدیث تو جنت میں لے جاتی ہے نا، اور شعبہ کیا ڈر رہے ہیں؟ ہمیں جہنم میں الحمدللہ شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، سود نہیں کھاتا. اگر ہمیں کوئی چیز کسی چیز سے ڈر ہے کہ جہنم میں داخل کرا دے تو کیا ہے؟ حدیث رسول. کیوں بھائی؟ کیوں؟ یہ علم کی بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ اکبر. کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے پہلے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اگر سامنے ہو تو اس شعبہ ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہوگا. حدیث پڑھنے والوں، حدیث کی دعوت دینے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل کتاب الزہد میں اور بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زاروں قطار رونے لگتے تھے. درس دیتے، خطبہ دیتے، لوگوں کو پڑھاتے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے. لوگ کہتے آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ نے اتنی حدیث کی خدمت کیا، اتنا پڑھایا، لوگوں کو اتنا سمجھایا، اتنی دین کی خدمت کی، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول گئے دنیا سے، آپ سے راضی رہے، اور جس سے اللہ کا رسول راضی، اللہ اس راضی، آپ کیوں اتنا پریشان ہو گئے؟ چلے کہ نہیں، رونے کی وجہ یہ ہے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ابو دردہ فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی تو نے، بلکہ مجھے رولانے والی چیز وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے میں کوئی حدیث پڑھوں، اللہ کوئی علم دے اور میں اس پر عمل نہ کروں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے ابو دردہ فلاں چیز معلوم تھی لیکن اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ جو تم نے حدیث پڑھی، معلوم تھا، تمہارے پاس علم تھا، اللہ اس کے رسول کا فرمان معلوم تھا، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر. دیکھو یہ ہے ڈر. شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ کہ قول کو اب سمجھنا آسان ہو گیا. ایک وجہ تو یہ کہ حدیثیں تو پڑھتے ہیں لیکن کہیں حدیثوں پر عمل نہ کیا ہو، کچھ لاپرواہی ہو گئی ہو تو یہی حدیث قیامت کے دن مجھے جہنم میں داخل کرا دے گی، تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ آئی بات سمجھ میں؟ کیا خیال ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر مثال پیش کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ڈر، یہ خوف، یہ ڈر، یہ خوف. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے اور جن 5 سوالوں کے جواب کے بغیر کوئی انسان قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، ان میں کیا ہے؟ ان علم ہی ماذا عمل فیما علما. اس علم اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو تمہیں معلوم تھا اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ دوستو تو اس لیے ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام
کہ حدیث میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ سنیں یا کوئی اور سن رہا ہو، ارے ایسی بات شعبہ نے کیوں کہہ دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ ڈر جو مجھے جہنم میں لے جانے کا والے اعمال کا وہ حدیثوں کے ہم کو جہنم میں پہنچا دے گی. مطلب یہ ہے کہ حدیث کا علم ہو پھر حدیث عمل نہ کریں. یہ کفر سے بچا، شرک سے بچا، بدعات سے بچا، شراب حرام کاریوں سے بچا، ساری چیزوں سے بچے، لیکن حدیث پر عمل نہ کر سکے تو یہی حدیث پر عمل نہ کرنا یہی ہمیں جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. یہی بیان کرتے اور یہی روتے تھے وہ. اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہی خوف اور یہی ڈر پیدا کر دے. یہ ہے کون؟ حضرت شعبہ. اور آج بہت بڑی کمزوری ہے. اللہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا تذکرہ کہیں آئے گا تو بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میری ماں بیوہ تھی، میں یتیم تھا، اور ماں کے پاس صرف ایک چرخا چلاتی تھی. چرخا جانتے ہو نا، دھاگا تیار کرتی، بیچ کر کے وہی ذریعے معاش تھا. لیکن جب میں بڑا ہوا تو ماں نے فکر کی کہ سفیان کو ضرور پڑھاؤں گی. کہتے ہیں جب میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تو کہا بیٹے پیسہ لو، جاؤ پڑھو جاؤ، لیکن جو حدیثیں پڑھو گے جب تک اس پر عمل کر کے نہیں دکھاؤ گے آئندہ تم کو پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں دو گے. اللہ اکبر. پیارے بیٹے جب حدیث پڑھو تو حدیث تمہارے گفتار اور کردار تمہارے عمل میں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے جو حدیث پڑھیں اور حدیث پر عمل کریں، عملی نمونہ ہو. یہ ہے اصل میں ورثۃ الانبیاء. آگے ابو اسحاق، آخری راوی کون ہے؟ ابو اسحاق. ابو اسحاق ان کا نام ہے عمرو بن عبداللہ السبوعی. السبوعی سمجھ گئے نا، کوفہ کے رہنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام کے کیا ہیں؟ یہ شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں. مشہور ہیں کس سے؟ ابو اسحاق سے. یہ ابو اسحاق کہتے ہیں سمعت البراء ابن عازب، میں نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے. کس سے؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث سنی ہے. باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں. براء ابن عازب، پہلے تو عازب کے بارے میں، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بچپن سے سنتے چلے آئے ہوں گے کہ جنگ بدر میں تلوار لے کر کے اچھلتے میں بھی لڑنے چلوں گا. تو اللہ کے رسول نے چھین لیا، نہیں تم چھوٹے ہو بھی لڑنے کے لائق، واپس لوٹا دیں. کہتے ہم کو اور ہماری طرح عبداللہ ابن عمر کو دونوں کو اللہ کے رسول نے لوٹا دیا. زندگی بھر قلق تھا کہ نہیں لڑ سکا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں 14 جنگیں اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے ہم نے دشمنوں سے لڑی ہے. براء ابن عازب بڑے مشہور صحابی ہیں. عازب وہ بھی صحابی ہیں، باپ اسی لیے کہا رضی اللہ عنہما. حضرت عازب اللہ اکبر کہتے ہیں براء ابن عازب کہ میرے والد نے اونٹ پال رکھا تھا، سواری کے لیے اونٹ پال رکھا تھا. میں چھوٹا تھا. ابو بکر صدیق آئے، ان کو ضرورت تھی، انہوں نے میرے والد سے سودا کیا، 17 درہم میں تیار ہو گئے. حضرت دیکھو لوگوں کی حدیث کی محبت، صحابہ کو کتنی فکر تھی. یہ ذوق ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق و جذبہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ابھی آپ نے سنا محمد بن بشر، بوڑھی ماں کتنی رکاوٹ کی چیز تھی، لیکن اللہ نے کتنی برکتیں دی، کتنی عبرت کی چیز. اللہ عازب برا کہتے ہیں
ہمارے والد سے ابو بکر نے خرید لیا کیا؟ اونٹنی. تو میرے والد عازب سے کہا، کس نے؟ ابو بکر صدیق نے، یہ عازب ذرا تمہارا بیٹا بیٹھا ہے نا بڑا، اس کو کہو یہ اونٹنی لے اور لے جا کر کے ہمارے گھر میں جہاں ہماری اونٹنیاں ہیں چراگاہ میں ہمارے وہاں باندھ کے آ جائے. عازب نے کہا کہ اچھا میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، میں اپنے بیٹے عازب کو کہوں لے جا کر کے بھیج دے اور تمہاری اونٹنی وہاں پہنچا دے، آپ نہیں لے کے جائیں؟ کہا کہ نہیں میں کہیں اور جا رہا ہوں، تم اس کو بچ گئے. کہا نہیں بھیجوں گا. ابو بکر خلیفہ، کہا نہیں بھیجوں گا. اللہ کے وجہ اتنا احسان نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں بھیجوں گا، اگر بھیجوں کو ایک شرط ہے. اللہ اکبر، یہ حدیث حاصل کر، حدیث سنی ہے معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے ابو بکر کے ساتھ. ابو بکر کے زبانی وہ حدیث سننا چاہتا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ ہجرت والی رات میں جو قصہ ہوا تھا، کیسے تم نے سفر کیا، تو قصہ سنا دو تب بھیجوں گا، بیٹے کو نہیں بھیجوں گا. اللہ اکبر. ذرا دیکھو، وہ تو کہتے بھائی جی کہ 5 درہم دے دو بھیجا دیتا ہوں. نہیں، ایک موقع ملا ہے ابو بکر پھر ہاتھ نہیں لگے گا. نہیں، آج گاڑی تمہاری پھنسی ہوئی ہے، پہلے میں حدیث میں پورا قصہ سنا دو، کیسے کیسے حالات پیش آئے، کیسے کیسے تم نے ہجرت والی رات اور ہجرت کا سفر کیسے طے کیا، پھر میں برا کے ذریعے آپ کو جہاں کہیں گے وہاں بھیجا دوں گا. حضرت ابو بکر نے پورے بیٹھ کر پورا قصہ سنایا. کہا جہاں جانا ہو جائے، برا لو یہ اب اس امیر المومنین کی اونٹنی لو اور لے جا کر کے ان کی اونٹ میں باندھ کر کے آ جاؤ. یہ شوق اور جذبہ ہوتا ہے علم کا، سمجھئے نا. یہ رغبت اگر انسان کے اندر ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی اور انسان حاصل کر لیتا ہے. یہ ہیں برا ابن عازب. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا. لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مربوع تھے. مربوع وہی پیچھے معتدل تھے، نہ بہت لمبے تھے نا، یعنی مناسب قد کے آپ تھے. اس لیے آگے کیا فرمایا؟ یعنی پیچھے گزر چکا ہے، نہ وہ بہت طویل تھے نہ ناٹے تھے، متوسط. آگے اور کیا تھے؟ بعید ما بین المنکبین. اللہ اکبر. اور دونوں موڑوں کے درمیان کا حصہ خوب چوڑا تھا. کسی انسان کی پہلوان قوت اور طاقت اور آدمی کے بہادر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں سینہ چوڑا ہو. کتنے انچ کا؟ 56 انچ کا چوڑا. اور ایک کرونا نے 3 مہینے تک نائی کے قریب نہیں جانے دیا بزدل کو. سمجھ گئے نا؟ 56 انچ کا چوڑا. ارے ہمارے نبی کا سینہ چوڑا تھا، سمجھ گئے نا؟ چوڑا تھا. 200 کفار گھیرے میں اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. انا النبی لا کذب عن ابن عبد المطلب. ایک ہاتھ سے لگام اور دوسرے ہاتھ سے تلوار اور 200 کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ہے جس کا سینہ چوڑا ہو. اللہ کے رسول کا کیا یہ حصہ بہت ہی چوڑا. یہ آدمی کی خوبصورتی اور پہلوان، قوی اور طاقتور ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی نشانی. بعید ما بین المنکبین. من کی موڑھا، منکب ایک اور منکبین 2، دونوں موڑھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، یعنی چوڑا تھا. اللہ اکبر. عظیم الجمت الى شحمت اذنی. ابھی سینے کی بات آئی. دیکھو واللہ دنیا میں کسی کے شاگردوں نے
آج تک اتنا اس کی تفصیلی معلومات نہیں رکھی جتنا صحابہ کرام نے، اس امت نے نبی کا، اپنے نبی کا رکھا ہے۔ ابھی کہتے ہیں نا، کسی نے رام کے بارے میں پوچھا، کوئی خوبی نہیں، اتنی بڑی مندر بنا، لیکن وہ اس کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو، بس ایک ہی بتائیں گے، ارے عیسیٰ جو ہے اپنے ماننے والوں کے مغفرت کے لیے اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دیا، یہی کہ نا۔ ہمارے نبی کی سیرت بیان کرتے جاؤ، ختم ہی نہیں ہوتے۔ دیکھو سینہ کیسا تھا، چوڑا۔ اب آگے ذرا سنو، بال عظیم الجمت الی شحمت اذنیہ، اور آپ کے بال جمہ تھے، جمہ، لمہ، وفرا، تفصیل آئے گی۔ 3 قسم کے آپ کے بال ہوتے تھے۔ یہاں کس کا تذکرہ ہے؟ الی شحمت اذنیہ، آپ کے بال جو تھے، یہ پورا کان ہے نا، یہ نیچے والا جو ہے، یہ جو نرم ہے بالکل، اس کو شحمہ کہتے ہیں۔ یہ لو یہ ہے نا، اس کو شحمہ عربی کہتے ہیں۔ الی شحمت، آپ کے بال لٹکے ہوتے تھے کہاں تک؟ کان کے لو تک۔ یہ جمع، کیا جمع، بالوں کی کیفیت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا بال شحمت ہے ادھر نہیں۔ اور آج لمبر اتنی لمبی چوٹی کتنی اللہ کا رسول باندھتے تھے، اور کم وقت بیوی کو چھوٹا کراتا ہے نا۔ دیکھو جی، سوچو کتنے تھے، یہ بھی ایک بڑا شیطانی عمل ہے۔ شامت اتنی، ٹھیک ہے نا۔ سینہ، قد، سینہ اور بال، بال کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے یہاں آگے۔ علیہ حلۃ حمراء، اور میں نے دیکھا آپ کے بدن مبارک پر جو جوڑا تھا وہ سرخ تھا۔ حلہ، حلہ، حلہ کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی قمیص اور ازار، قمیص اور ازار۔ یا اب ایسا نہیں کہ پاکستانی شلوار قمیص، کہ پنجابی شلوار قمیص، کہ اور کہیں کا، تو ایک چیز یاد رکھیے گا، عربی زبان میں حلہ کہتے ہیں جوڑے کو، اور جوڑا جو ہوتا ہے ایک اوپر اور دوسرا نیچے، اوپر والے کو قمیص اور نیچے والے کو ازار کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی آپ کے اوپر نیچے دونوں جو تھے وہ ایک ہی کلر کے تھے، کیسے؟ سرخ تھے۔ آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ سرخ، بعض روایتوں میں اللہ رسول نے سرخ کپڑا پہننے سے منع کیا ہے۔ تو سرخ 2 طرح کا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، منع بھی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ سرخ کپڑا 2 طرح کا ہوتا، ایک تو خالص سرخ ہو، پورا کپڑا سرخ ہو، اور نمبر 2، کبھی کپڑا جو ہوتا ہے وہ تو سرخ ہوتا ہے لیکن اس پر دھاریاں جو بنی رہتی ہیں، سفید ہیں، کالے ہیں، مختلف دھاریاں بنی رہتی ہیں، ایسا دیکھے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام جو پہنتے تھے سرخ تو ہے لیکن اس میں سفید دھاری دار، اور دھاری جو بنی ہے کیا؟ سفید، کالے یا کسی اور کلر کے۔ تو ایسے موقع میں ایسے سرخ کپڑے پہننے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی تفصیل آگے آئے گی۔ آخری چیز ایک جملے میں، ما رأیت شیئا قط احسن منہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی قسم میں نے نبی علیہ السلام سے خوبصورت جسم والا کائنات میں کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ یہ بڑا بامانہ لفظ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بخاری وغیرہ کی روایت میں حضرت عائشہ کی
کہ اللہ کے قسم میں چاند دیکھتی اور پھر اللہ کے رسول کا چہرہ، حدیث معلوم ہے نا، تو وہاں صرف چہرے کی ہے، اور انہوں نے کیا برا ابن عازب پورے جسم کی، عام ہے۔ ما رأیت شیئن، اور چاند نہیں شیئن، یہ کیا ہے اس میں عام، کامن ہے، یعنی کوئی چیز کائنات میں آسمان سے لے کر کے نیچے تک جتنی چیزیں نظر آتی بڑی خوبصورت، کوئی چیز بھی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے، کوئی نبی کے جسم سے اچھی کوئی چیز ملی ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی صرف آپ کا چہرہ مبارک نہیں، جسم کا ایک ایک عضو، سر مبارک سے لے کر کے قدم تک کائنات کی ساری چیزوں سے خوبصورت تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے حسن جمال اور پوری جسم کی کیفیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد والی حدیث حدیث نمبر 4 اور 5 انشاءاللہ آئے گی، اس کے آگے تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔